بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج عمران خان نے پشاور میں پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ اپنی لانگ مارچ کی پلان کا نقشہ سامنے رکھا، تاریخ بتائی۔ توقع یہ تھی کہ وہ شاید ملتان کے جلسے میں یہ اناؤنس کریں گے۔ ملتان کے جلسے میں جب انہوں نے بات کی تو کہا کہ 25 سے 29 کے درمیان کوئی تاریخ دی جائے گی۔ حالات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی تھی کہ عمران خان جلدی اعلان کرتے تاکہ یہ ایک طرف تو سسپینس ختم ہوتا، دوسری طرف یہ ہے کہ اس ملک کے بگڑتے حالات کو قابو میں لایا جا سکے۔ بڑا مشکل فیصلہ تھا کیونکہ موسم کو اگر ہم دیکھیں تو شدید گرمی کا موسم، عوام کے لیے لازماً سفر کرنا، دھوپ میں آنا، کھلے آسمان کے نیچے پروٹیسٹ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ مقصد اس چیز کا ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اگر عام حالات ہوتے اور کوئی اپنے معاملات کے لیے ہمیں کہتا کہ چل کے آپ پروٹیسٹ کریں، لانگ مارچ کریں، جلوس نکالیں، تو شاید کوئی توجہ نہ دیتا۔ لیکن یہاں پہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات کہ باہر سے کنسپریسی ہوئی اور وہ کنسپریسی کی بنیاد پہ یہاں پہ لوکل اعلیٰ کار جو ان کے بنے، انہوں نے اس حکومت کو گرا دیا۔ اور باہر کی قوتیں جو ناراض تھیں وہ صرف عمران خان سے ناراض تھیں اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ شخص جو کہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کو تیار نہیں، تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، لہذا عمران خان کو ہٹایا جائے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ایک ایسی حکومت جو کہ ناجائز، جو کہ لوگوں کی وفاداریاں خرید کے معرض وجود میں آئی، اور آج آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کے فیصلے وہ بالکل برعکس ہیں۔ اگر ان فیصلوں کو مد نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، تو ان کا تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے ان لوگوں کا حکومت میں بیٹھے ہونے کا جو آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک صورتحال ایسی ہے جہاں پہ ایک حکومت جو کہ جائز نہیں، ناجائز حکومت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کبھی ملبہ عمران خان کی حکومت پہ ڈالتے ہیں، کبھی کسی پہ، اور ڈالر ہے کہ وہ 200 سے اوپر نکل گیا، سٹاک ایکسچینج آپ کا کریش کر گیا۔ یہ وہ دو چیزیں جن کا وہ کلیم کرتے تھے پہلے دن کا، جناب ہم نے حکومت لیتے ہی یہ دیکھیں کیا ہو گیا، تو وہ تو تباہی مچ گئی۔ اب نیچرلی لوگوں کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، ملک کی اکانومی برباد ہو رہی ہے، اور ان کے پلے کچھ ہے نہیں، ان کو پلے پڑتا نہیں، اور ایک ناجائز حکومت جو کہ سازشوں کی بنیاد پہ آئی، تو اس کا بھی مقابلہ کرنا یا اس کو الیکشن کے ذریعے ہٹانا یہ بھی بہت اہم ہے۔ لہذا وہ دو مقاصد کہ آپ نے اپنی آزادی بحال کرنی ہے اور اس حکومت کو ہٹانا۔ آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے، اس کا امپیکٹ جو کہ اس سازش کے نتیجے میں آنے والی حکومت کی وجہ سے ہوا۔ عمران خان کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے ملک کے بھلے کی بات کر رہے تھے، رشیا سے تیل لینے کی بات کر رہے تھے، 30% رعایت پہ مل رہا تھا آپ کو۔ آج بھارت لے رہا ہے 100 کہ یورپین یونین کے ملک، یورپ کے ملک جو امریکہ کے اتحادی ہیں، نیٹو کنٹریز ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، روبل میں پیمنٹ کر کے وہ لے رہے ہیں۔ اپنا قومی مفاد کون چھوڑتا ہے؟ بھارت نے لیا 30% کم قیمت پہ، اور انہوں نے آج سے اپنے عوام کو وہ جو بینیفٹ ہے وہ پاس کر دیا۔ 1 لیٹر کے اوپر 9.5 روپے انہوں نے سستا کر دیا پیٹرول، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ آسمان کو چھوئے گا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائسز بہت زیادہ ہیں۔ تو عمران خان نے در حقیقت اپنے ملک کے فائدے کی بات کی تھی۔ امریکہ ایک ایسا منحوس ملک ہے کہ جو پاکستان سے جب ڈیلنگز ہوتی ہیں تو پاکستان کے مفادات کو ہمیشہ وہ نظر انداز کر کے اپنے مفادات پہ توجہ دیتا ہے، اور پاکستان کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے حکم اور اشارے کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، جو کہیں گے وہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ وہ ہے ایک متھ جو کہ ہم نے توڑنی ہے، یہ سوچ ان کی ہم نے برباد کرنی ہے، اس سوچ کو ختم کرنا ہے۔ امریکہ کو یہ میسیج دینا ہے کہ جس شخص کو انہوں نے نکالا، آج پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور کیوں کھڑی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ شخص ہمارے مفادات کی بات کرتا ہے، امریکہ کے مفادات کی نہیں کرتا۔
تو یہ وہ بیسک نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا عوام نے سپورٹ دینی اور عوام دے رہے ہیں۔ اب یہ جو آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا کہ 25 مئی کو یہ لانگ مارچ ہوگی، اور انہوں نے خاص طور پہ عمران خان نے کہا کہ اس کا جو وجہ جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ انہوں نے وہی جو میں نے بات کہی کہ ایک تو باہر کی کنسپیریسی ہے، باہر سے ہمارے ہاں لوگوں نے مل کے، باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کے تو ایک سازش کی ہے جو کہ رجیم چینج کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک انتہائی کرپٹ اور نااہل حکومت معرض وجود میں آئی جو کہ ملک کو تباہ کر رہی ہے، اور ملک کے کسی بھی مسئلے کا حل ان کے بس کی بات نہیں، نہ وہ جانتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس سازش کا ان کو پچھلے سال اگست کے مہینے میں پتہ لگ چکا تھا، اور یہ ان کو پوری سمجھ لگ چکی تھی کہ یہ سازش جو ہے یہ اس طرح ہوگی، لیکن بہرصورت وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سازش کا پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کو روک نہیں سکے، یہ ہم سے رکی نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے اپنے مفادات۔ جب ایک آدمی اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ اپنا ضمیر، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی قوم کا وقار، اپنے ووٹ دینے والوں کا وقار اگر وہ داؤ پہ لگا دے اور اتنی حیا اپنی گم کر بیٹھے، ختم کر بیٹھے، تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہاں ہوا یہی ہے۔ اب عدالتوں نے ان کے منہ کالے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایک کوہرام جو ملک میں مچا ہوا ہے، ایک ایسا کیاس ہے، ایک بہت ہی ہنگامی سی صورتحال ہے، وہ بنی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے امید تو ہے کہ آئندہ لوگ ضمیر بیچیں گے نہیں، لیکن جنہوں نے بیچ کے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو بھی نشان عبرت بننا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو سب لوگ سری نگر ہائی وے پہ پہنچیں، اسلام آباد کی مشہور ہائی وے ہے، اور یہاں پہ 3 بجے تک سب کو پہنچنا چاہیے، شام 3 بجے تک، تاکہ یہاں پہ پھر لانگ مارچ یہاں سے شروع ہو، یا دوسرے لفظوں میں اگر کل کو آپ کو دھرنا دینا پڑے تو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے کی شکل اختیار کر لے۔ جو بڑی اہم چیز انہوں نے کی وہ بڑا اس کو بڑا ہمیں رجسٹر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خواتین، بچے، بوڑھے، ہر طرح کے ہر واک آف لائف کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب یہ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں یا ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں ان کو بھی شریک ہونا چاہیے اس میں۔ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ آپ جب خواتین کو شامل کر رہے ہیں، بچوں کو شامل کر رہے ہیں، تو آپ کی مارچ جو ہے وہ وائلنٹ نہیں ہوگی، اس میں تشدد نہیں ہوگا، وہ لازماً ایک پرامن مارچ ہوگی۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اس مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کہیں سے تشدد ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، جو آج ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اس تشدد کی ذمہ داری ہوگی، وہی لوگ ہوں گے جو اس خوف سے کہ یہ پبلک سپورٹ کسی طرح ختم ہونی چاہیے، اگر وہ کچھ کریں تو وہ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ادروائز اگر عمران خان خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو انوائٹ کر رہا ہے تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سوچے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی وائلنس یا کوئی شدت پسندی یا توڑ پھوڑ کا کوئی ماحول پیدا ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی عمران خان نے کہا کہ اس کے بعد جو مارچ ہے وہ دھرنے میں بدل دی جا سکتی ہے، اور ڈیمانڈز ہماری اگر نہ مانی گئی تو پھر دھرنے میں۔ اور ڈیمانڈز وہ 2 ہی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کی جائیں، ہمیں بتا دیا جائے کہ کس تاریخ سے اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی ہیں، کل ہو رہی ہیں، یہ 5 دن بعد ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی ایک تاریخ دے دی جائے۔ یہ 2 چیزیں اگر پتہ لگ جاتی ہیں، اناؤنس ہو جاتی ہیں، تو لانگ مارچ کا مقصد پورا ہو گیا، پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ، اور یہ میں ہمیشہ ہر اپنے ویلاگ میں کہتا رہا ہوں، اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی آ سکتی ہے، حکومت بھی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں، کیئر ٹیکرز آ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر الیکشن فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور صحیح نہ ہوئے تو جو آج ہم کوہرام دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملک میں ابتری ہوگی۔ وہ جو اس کے بعد جو کچھ ہوگا
وہ پھر میرا نہیں خیال کہ کسی کے کنٹرول میں ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ جو کہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ان کو یہ احساس ہو کہ ان کو چیٹ کیا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، تو یہ عوام پھر سڑکوں پہ ہوں گے اور پھر کوئی بھی ان سے محفوظ نہ ہوگا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہوگی۔ اس لیے اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنانا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، ملک کے تمام اداروں کی، حکومت کی، سب کی۔ اور اس کے لیے انتہائی اہم ہے کہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ غیر جانبدار ہو۔ اگر الیکشن کمیشن پہ آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس بات کا پورے اعتماد ہے کہ کل کو الیکشن کمیشن کے اوپر مزید انگلیاں اٹھیں گی اور الیکشن کمیشن کو پھر برا بھلا بھی کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ بھی تسلیم نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عمران خان نے شک و شبہ بھی ظاہر کیا اور اس کے اوپر ایک ارادہ ظاہر کیا کہ جو الیکشن ہیں اس میں قطعاً کسی بھی باہر کے ملک کو دخل اندازی نہیں کرنے دی جائے گی، اور اگر ہوگی تو اس کو روکا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدشہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ یا کوئی ملک اپنا پیسہ لگا کے یا رسوخ یا کوئی ٹیکنالوجی ایسی دے کے تو اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ یہاں عمران خان نے جو دو چیزوں کا ذکر نہیں کیا وہ میں یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات وہی ہے کہ آج حکومت کے اپنے اندر ایک اختلاف رائے پا جاتا ہے، اور یہ ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں حکومت کرنی چاہیے، سخت فیصلے کرنے چاہیے، دوسرا گروپ شاید نہیں کرنا چاہتا۔ جو گروپ چاہتا ہے کہ ہم حکومت کریں اور آگے لمبے وقت کے لیے کہ چلیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، یعنی جو الیکشن کا پروسیس ہے اس میں یا اس الیکشن کے اندر ہم نے کچھ ترمیم کرنی ہے۔ اس میں وہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ الیکٹورل جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے EVM، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ نہیں دینا چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بے ایمانی اور آپ کہہ لیجئے کہ ایک ملک کے ساتھ دشمنی کا عمل ہوگا اگر یہ کیا گیا، کیونکہ غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی یہاں سے بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کی نسبت کہیں زیادہ فکر مند اپنے ملک کے لیے، وہ ہر لحاظ سے اپنے ملک کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہوگا اگر یہ ہوا۔ اب اس میں عمران خان نے اپنے مطالبات میں یا ان چیزوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایڈریس کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اب واقعی مکمل طور پہ نیوٹرل رہیں، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ فوج پاکستان اپنا نام خراب نہیں کریں گی، وہ نیوٹرل رہیں گی اور وہ اس قصے میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت وقت جو کہ ناجائز حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کا انتظام جو ہے وہ افواج کو دے دیا جائے۔ آرٹیکل 245 در حقیقت نیڈ آف سول پار کا آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت آپ افواج پاکستان کو ایک علاقہ حوالے کر دیتے ہیں کہ جی اس کا نظم و نسق آپ کے پاس ہے، پھر وہ اپنا ان کے میجسٹریل پاور مل جاتی ہیں آفیسرز کو، اور وہ پھر لوگوں کو ٹرائل بھی کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ وغیرہ کی جورسڈکشن اس علاقے میں ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک انتہائی صورت جب کہ سول کے اپنے ادارے فیل ہو جائیں تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر یہ کہنا یہ زیادتی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت شروع میں ہی آرٹیکل 245 کے تحت افواج کو انوالو کرنا چاہتی ہے تو یہ بدنیتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کی کنفرنٹیشن ہو جس سے افواج کا نام بدنام ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پولیس ہے، رینجرز ہیں، ان کو استعمال کریں اور ان کے ذریعے کریں۔ اول تو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، جیسے کہا گیا ہے کہ یہ مارچ بالکل پرامن ہوگی، لیکن اگر کچھ شرپسند اس میں کوئی ایسی حرکت کریں اور ضرورت پڑ جائے تو سول گورنمنٹ کو اپنے وسائل استعمال کرنے چاہیے۔ افواج کو اس قسم کے معاملات سے دور رکھا جانا چاہیے تاکہ کوئی کنٹروورسی ان کے سر پہ نہ آئے، کوئی کنٹروورسی ان کے بارے میں نہ پیدا ہو۔ اب یہاں پہ جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ افواج کو بلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں ہر چیز کا حل یہی ہے کہ اس کو ڈنڈا ماری سے روکا جائے۔ انہوں نے بہاولپور میں ایک کانفرنس کی اور وہاں انہوں نے کہا
کہ یہ تو اگر یہ مارچ ہوتی تو ہم ان کو اسلام آباد میں نہیں داخل ہونے دیں گے، اور ضرورت پڑی تو فوج کو بلائیں گے، یعنی وہ وائلنٹ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی خون خرابے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، جس میں ان کے نام آتے ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو بھی احتیاط کرنی ہوگی، ان معاملات سے بچ کے رہنا ہوگا، تاکہ ملک میں مزید بدمزگی پیدا نہ ہو، حالات نہ بگڑیں۔ اگر حالات بگڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا الزام ہمارے وزیر داخلہ پہ ہوگا، کیونکہ ان کے بیانات سے پہلے ہی بدنظمی کی یا قتل و غارت کی بو آتی ہے۔ یہ بہت ہی بدقسمتی ہوگی اگر یہاں پہ حالات بگڑے۔ بہرصورت یہ لانگ مارچ میں سمجھتا ہوں کامیاب بنانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ کیوں کہ یہ آزادی، حقیقی آزادی، امریکی تسلط سے نجات کا ایک آپ نے میسیج دینا ہے دنیا کو۔ آپ پہلے دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی خراب ہے، امریکہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اکانومی برباد ہے، اور جو سستا تیل مل سکتا تھا، چیزیں مل سکتی تھیں، وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ تو ان حالات میں آپ نے ایک میسیج دینا ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم ہیں، ہم باوقار قوم ہیں، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ اسی بنیاد پہ کرتا ہے جو کہ برابری کی بنیاد پہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔